خواتین و حضرات، جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، میری وفا کا تقاضا ہے جان نثار کروں، میرے وطن تیری مٹی سے ایسا پیار کروں، میرے لہو سے جو تیری بہار باقی ہو، میرا نصیب کہ میں ایسا بار بار کروں۔ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، مورخ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھے گا تو جنرل راحیل شریف سے پہلے کا پاکستان اور جنرل راحیل شریف کے بعد کا پاکستان لکھے گا۔ ناظرین، اب سے چند سال پہلے جب پاکستان کے مختلف شہروں میں، خاص طور پر بڑے شہروں میں، جب کوئی بازار تک جانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور یہ سوچ کر نکلتا تھا کہ کہیں کسی بم دھماکے میں اس کی موت نہ ہو جائے، شاید وہ آج شام اپنے گھر واپس لوٹے گا یا نہیں، مگر شکریہ راحیل شریف کہ آج پاکستان ایک دفعہ پھر قدرے بہتر، بلکہ میں کہوں گا بہت زیادہ بہتر صورتحال میں امن کی فضا میں سانس لے رہا ہے۔ کچھ بڑے واقعات ضرور ہوئے، لیکن جو ایک سپیل ہم نے دہشت گردی کا دیکھا، خاص طور پر 2007 اور 8 کے بعد کی دہشت گردی کا جو ایک خاص سپیل تھا، جس میں ہر دوسرے دن سوسائڈ بامبنگ یا پھر کہیں نہ کہیں کسی دہشت گردی کے واقعے کی خبر ملتی تھی، اس میں کافی حد تک کمی آئی۔ کراچی کا آپریشن کی بات کریں تو کراچی ایک ایسی جگہ بن چکی تھی کہ لوگوں نے شام ڈھلتے ہی باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ سٹریٹ کرائم ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو، بھتہ خوری ہو، ان تمام پر قابو پایا گیا اسی عرصے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، ناظرین، جہاں پر علیحدگی پسند ایسی نام نہاد تنظیمیں جو زور پکڑتی جا رہی تھیں، وہاں کی عوام کو بہلا پھسلا رہی تھیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 14 اگست والے دن اب بلوچستان میں ایسی شاندار ریلیاں نکلتی ہیں۔ وہ بھی علاقے تھے بلوچستان کے جہاں پر پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جاتا تھا، لیکن اب الحمدللہ اور ماشاءاللہ سے بلوچستان پہلے کی طرح پرامن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں کے لوگ اتنے ہی محب وطن پاکستانی ہیں جتنے کہ آپ اور میں۔ کلبھوشن پکڑا جاتا ہے، بھارتی نیکسس جو پاکستان میں کام کر رہا ہے، جو دہشت گردی کروا رہا ہے، اس کو بے نقاب کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے جو ان کی معاونت کر رہے تھے۔ ناظرین، بارڈر مینجمنٹ جو ہے اس کی طرف بات بڑھتی ہے۔ ضرب عضب جیسی کامیاب ایک مشن، ایک آپریشن جو ابھی بھی جاری تو ہے مگر کافی حد تک پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں اور ان سب سے بڑھ کر جس کی بات ابھی آپ نے سنی نیشنل ایکشن پلان کی، جنرل راحیل شریف صاحب نے اپنے آخری خطاب میں کی کہ نیشنل ایکشن پلان دیا اس ملک کو، اس حکومت کو ایسی پالیسی دی جو پہلے کبھی موجود ہی نہ تھی، ایک نیریٹو دیا، ایک بیانیہ دیا۔ اور آخر میں یہ بات میں کہوں گا ناظرین کہ جب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل راحیل پر بھی کوئی لوگ تنقید کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک خاص قسم کی کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے کہ جناب بالٹیاں تو بہت نکالیں لیکن جو نجاست جا چکی تھی کنویں میں وہ نہیں نکالی، تو میں ایک بات ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ سب کچھ جو جنرل راحیل شریف کے دور میں ہوا، جب انہوں نے کمان سنبھالی ہوئی تھی پاک فوج کی، یہ ان کا کام نہیں تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنی اس کیپیسٹی سے بہت بڑھ کر کیا، اپنے نیچر آف جاب سے بہت آگے جا کر کیا، لہٰذا تنقید کرنے والوں کے لیے یہی کافی ہے۔ سی پیک ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پوری ہوگی۔ ناظرین، دہشت گردی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، دہشت گردی کا جو ایک سپیل آیا تھا، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کو اس گراف کے مدد سے آپ کو بتاؤں ضرور کہ دہشت گردی پہلے کس طرح سی اور اب کس طرح ہے۔ ایک اعداد و شمار کے آئینے میں آپ کو بتاتا ہوں، 2012 میں 2472 واقعات میں 6211 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ تب کی بات بتا رہا ہوں جب جنرل راحیل نے ابھی کمان نہیں سنبھالی تھی۔ 2012 میں 2012 کے اواخر کی بات میں کر رہا ہوں، 3007 شہری اور 732 سیکیورٹی فورسز اہلکار شہید ہوئے۔ 2013 میں جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کی بلاخر کمان سنبھالی
اور 2016 میں دہشت گردی کے واقعات کم ہو کر 850 ہو گئے. میں اس بات کو دہرا رہا ہوں دوبارہ ناظرین, 850 دہشت گردی کے واقعات جو 2472 تھے. اور یوں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہری اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہوتے ہیں ان کی تعداد میں بھی کافی حد تک کمی آتی ہے. وہ تعداد ہزاروں سے چند سو تک آ کر محدود ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ مہمانوں کا تعارف کرواؤں, جنرل عبد القادر بلوچ کا ایک اہم بیان میں چاہوں گا پہلے آپ وہ ضرور سنیں. انہوں نے کس طرح سے ایک خاص نیریٹو کی نفی کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے خاص طور پہ دھرنوں میں کہ ان دھرنوں کے پیچھے کوئی امپائر ہے, اور اس امپائر کی طرف جب اشارہ کرتے تھے تو وردی والے کی طرف اشارہ کرتے تھے. وہ جو کہتے تھے کہ ملک اور حکومت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ GHQ سے ہو رہی ہیں. میں حکمران پارٹی کے ہی ایک اہم رہنما کا آپ کو بیان سناتا ہوں جس سے یہ بات موقف درست ثابت ہوتا ہے کہ جنرل راحیل شریف کو نہ کبھی اقتدار کی خواہش تھی, اور پھر کمان ملنے کے بعد کسی بھی موقع پر, حالانکہ ان کو موقع کافی ملا لیکن کسی بھی موقع پر ان کو اقتدار کی خواہش نہیں رہی. یہ سنیے ذرا. جی, یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں میاں صاحب کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی میں کوئی فریق بن رہا ہوں یا بنایا جا رہا ہوں. میں ایک خاندانی آدمی ہوں, ایک پروفیشنل آدمی ہوں. میں اپنے پروفیشن سے اپنے آپ کو متعلق رکھتا ہوں. میں کسی کے پیٹھ میں چھرا گھونپنا نہیں چاہتا ہوں. ناظرین, ہمارے ہاں ایک اور بھی بہت چرچا ہونے لگ گئی ہے آج کل کہ اگر آپ اپنے سپہ سالار کی, اور ایسا سپہ سالار جس نے واقعی فرنٹ لائنز پر جا کے سپہ سالاری کی ہے, اس کو اگر آپ ٹریبیوٹ دو, اس کی اگر آپ تعریف کرو تو کچھ ایسے القابات ہیں جو آج کل کافی رائج ہیں, ان سے آپ کو پکارا جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جو قوم اپنے موسنوں کو بھلا دے وہ قوم بھی برباد ہو جاتی ہے. ناظرین, بھارتی میڈیا کیا کہتے ہیں اور بھارتی میڈیا نے کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا اس پوری سچویشن کو جو اس ملک میں اور اس ملک کے چند باشندوں نے کریٹ کی تھی اپنے ہی چیف کو متنازع بنانے کے سلسلے میں. یہ سنیے ذرا. پاکستان کا اصلی کنگ کون ہے؟ پاکستان کا کون سا شریف نقاب اوڑھے ہوئے ہے؟ پاکستان کا کون سا شریف دراصل شریف نہیں ہے؟ پاکستان کا وہ کون سا شریف ہے جو بھارت کے لیے خطرہ ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی شخص ہے, راحیل شریف. پاکستانی سینا کے مخفیہ راحیل شریف بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ. وہ اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور شخص ہے. اس سے پاکستان سرکار بھی ڈرتی ہے اور آتنکی سنگٹھن بھی. اس کے خلاف میڈیا میں بولنے کی کسی کی ہمت نہیں. یہ نواز شریف نہیں, راحیل شریف ہے. بہت ہی کم وقت میں راحیل شریف نے خود کو اتنا طاقتور بنا لیا ہے کہ نواز شریف بونے ثابت ہونے لگے ہیں. یہ تصویریں دیکھیے, پشاور سے کراچی کے راستے میں آپ کو جگہ جگہ راحیل شریف کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ملیں گی, بڑے بڑے پوسٹرز اور بل بورڈ ملیں گے. ان میں راحیل شریف کی تعریف میں قصیدے گڑے گئے ہیں. ایک سینا ادھیکش کے لیے اس طرح کی تصویریں دیکھنا بھارت کے لوگوں کو حیرت میں ڈال سکتا ہے. دشمن تو دشمن ہے, دشمن تو دشمنی کرے گا, لیکن اس کو یہ موقع کس نے دیا؟ ناظرین, اس کو موقع دیا ہم لوگوں نے. اس کو موقع دیا یہاں پر بیٹھے چند ایسے عناصر نے جنہوں نے اپنے چیف کو آغاز میں متنازع بنانے کی کوشش کی, اور یہ سلسلہ تھما نہیں. یہ سلسلہ درمیان میں بھی جاری رہا, یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا جب ایک پلانٹڈ سٹوری کی جو ہے وہ بات کی گئی. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب کوشش کی, یہ پوسٹر چھپوائے گئے, لگائے گئے, اور 2014 کے دھرنوں میں اور اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر کہا گیا کہ فلاں 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 کے پیچھے جو ہے وہ آرمی ہے. تو اس کو کس طرح سے دشمن ملک نے ایکسپلائٹ کیا. وقفہ یہاں پر میں ایک لوں گا ناظرین. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گا اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, ان سے تعارف بھی آپ کو کرواؤں گا بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا. جنرل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل فاروق خان صاحب نے, سینئر اینالسٹ اور ایڈیٹر نارتھ. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, لاہور سے. آپ کا بھی بہت شکریہ کھوکھر صاحب, آپ نے وقت نکالا. جنرل صاحب, میں سر آپ کی طرف پہلے آتا ہوں. آغاز میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ دیر از اے ہسٹری, جنرل راحیل شریف سے پہلے کا پاکستان اور جنرل راحیل شریف کے بعد کا پاکستان. ڈو یو ایگری کہ واقعی ایک خاص اور ایک بڑا فرق نظر آتا ہے ہمیں؟ جی, میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا, بہت آپ نے اچھی باتیں کی ہیں اور ساری تقریباً کور کر لیا ہے.
اور یہ واقعی صحیح ہے کہ راحیل شریف نے جب ٹیک اوور کیا آرمی کو اور اس کے بعد جو آج جب وہ کمانڈ ہیڈ اوور کر کے جا رہے ہیں تو ہم بڑے دو مختلف پاکستان دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا فرق جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم آج ایک مضبوط، باوقار اور پر امید قوم نظر آتی ہے. یہ وہ قوم نہیں ہے جو ڈر کے مارے، خوف کے مارے دبی ہوئی تھی. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پہ کون ہمارا ایسا مسیح آئے گا جو ہمیں لے کر نکلے گا باہر، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا اور اس کو گلے سے پکڑ کے ہماری جان چھڑائے گا اس سے. تو جنرل راحیل شریف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی قوم کو جو تقریباً نا امید ہو چکی تھی ایک امید کی کرن دکھائی اور منزل کا تعین کرنے کے بعد اس قوم کو اس رستے پر لے کر چلے. جی یہ لمبا رستہ کور کیا ہے انہوں نے، ابھی بہت سارا سفر باقی ہے، لیکن اگر ان کی لیگیسی جو جس طرح بھی آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر ہم اپنے قومی مقاصد کو سامنے رکھیں اور ان کے حصول کے لیے سب کچھ وقف کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اس لمبے سفر کو طے کرتا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف قریب نہ ہو جائے. اچھا ایک بڑی اہم بات ہے شریف کا آپ کی وساطت سے جی سر آپ کمپلیٹ کر لیں. جنرل راحیل شریف کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو امید بھی دلائی اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک مضبوط، ایک بہتر اور ایک باوقار پاکستان اپنی منزل کی طرف رواں دوا. رائٹ سر. کھوکھر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. ایک بڑی اہم بات جو آج خطاب میں کہی جنرل راحیل شریف صاحب نے کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اور اگر میں غلط نہیں، آپ کا ڈس ایگری کرنے کا پورا حق ہے، نیشنل ایکشن پلان آپ سیاسی جماعتوں کو دینے والے بھی غالباً یہی ہیں جنہوں نے ایک ایسا انیشیٹو لیا دہشت گردی کے خلاف، حالانکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات پر آمادہ تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل ہوا اور آئندہ بھی ہوگا؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس طرح اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اور اس طرح عمل نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے صوبہ پنجاب، کہ اس نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن آپ نے باقی پورے ملک میں تو دیکھی، لیکن آپ نے صوبہ پنجاب میں اگر آج کے دن میں ہم غور کریں دیکھیں تو آج ایسے لوگ جو 4th شیڈول میں شامل ہیں وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں پر پنجاب میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اور پھر جنرلی جو آپ نے انٹرو کی دیا اپنا، اس میں ایک اور چیز جس طرح جنرل مصطفیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل راحیل شریف نے اپنی ذمہ داری کو ایک احسن طریقے سے نبھایا، لیکن الٹیمیٹلی یہ رسپانسبلٹی سویلین گورنمنٹ کی ہے. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا سویلین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور انفارچونیٹلی پچھلے 4-5 سالوں میں 3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ڈیٹیریٹ ہوئی ہے، سویلینز نے اون نہیں کیا اس طریقے سے نیب کو اور اس جنگ کو جو ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طرح انہیں اون کرنا چاہیے تھا. راحیل شریف نے اپنا کردار نبھایا. He filled the vacuum and we're proud of him. We're proud of anybody belonging to Pakistan. جو میں بات سمجھ پایا ہوں آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے سر، اور میں یہ سوال آپ ہی کی بات کو آپ کی طرف لے کے آتا ہوں خان صاحب، کہ نیشنل ایکشن پلان کے 2 حصے تھے. ایک وہ حصہ جو فوج نے پورا کرنا تھا، ایک وہ حصہ جو سویلین گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پلڑے میں رکھا جائے تو کس کا حصہ بھاری رہا؟ خان صاحب. اچھا، یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ اجلاس ہوا تھا نیشنل الیکشن پلان کا ریویو کا، اس میں جو ہے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جو ذمہ داری فوج کے ذمہ عائد کی گئی تھی وہ بناتے ہوئے، اور سارا فیصلہ جو سول اور ملٹری حکومت سب نے مل کے ہوئے نیشنل الیکشن پلان بنایا تھا، اس میں ملٹری نے اپنا رول سارا مکمل کر لیا تھا. مور دین 90% جو ہے وہ مکمل کر چکے تھے. لیکن جو ذمہ داری سول حکومت کے ذمہ تھی کہ جو انہوں نے کرنا تھا، کہ انہوں نے جو قانون سازی کرنی تھی، جو FBR نے جو کرنا تھا، جو قانون نافذ کرنے لئے سیول اداروں نے کرنا تھا، جو ریکوائرڈ مدرسوں کے حوالے سے، جو ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے جو ساری قانون سازی کرنی تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ سیول حکومت کسی ایک پر بھی کام شروع نہیں کر سکی تھی. اور صاحب نے جاتے جاتے جو سٹریس دیا ہے میرے خیال اسی وجہ سے وہ اسی لیے انہوں نے یہ سٹریس دیا، اور انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے مستقبل میں ترقی کرنی ہے اور جن چیزوں پر ہم قابو پا چکے ہیں، اور اگر اسی صحیح بات پہ چلنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو اس کے اسپرٹ کے مطابق اس پر عمل کیا جائے، اور جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر
یہ تو بات ہوگی جنرل راحیل شریف صاحب کے دور تک کی. اب نیشنل ایکشن پلان کو ان لیٹر ان اسپرٹ کیری کرنا ہے جنرل باجوہ نے. گورنمنٹ تو ابھی 1 سال اس کا پڑا ہے یہاں پہ. How do you see the future? اب اس چیز کو آگے لے کے چلنا اور سنک کر کے بالکل ایک ساتھ ہو کے سویلین گورنمنٹ کو لے کر چلنا, جنرل باجوہ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جنرل باجوہ بھی ایک انتہائی پروفیشنل سولجر ہیں اور وہ اسی ٹیم کا حصہ تھے, پہلے کمانڈر 10 کور کے طور پر, پھر ابھی یہ IG-TND کے طور پر اسی ٹیم کا حصہ تھے. جنرل راحیل کے ساتھ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان اور سارا کچھ جو کچھ بھی فوج پاکستان نے کیا ان کا سب کا حصہ تھے, بلکہ ان کا حصہ اس سے بھی زیادہ تھا کہ انہوں نے ٹریننگ اور تربیت کے لیے بہت بڑا کردار تھا اس کا. میرے خیال پاکستان آرمی کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ ٹریننگ ڈائریکٹریٹ کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے فوج پوری کو تربیت دینی ہوتی ہے اس کے لیے. تو وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے, انہوں نے بڑا کلوزلی دیکھا بھی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں خامیاں کہاں پر ہیں, جو امپلیمنٹیشن کی سٹیج تھی وہ کہاں پر ہم یہ صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کر سکے, کس میں اور کس شخص کی اور کس حد تک ہماری کمزوریاں ہیں, یہ بھی بڑا واضح ہے ان کے لیے. میں آج سن رہا تھا ان کے عرفان صدیقی صاحب کا جو ان کا بیان تھا کہ شاید اس کو ریویو کیا جائے گا اور شاید کچھ چیز کو کسی کو ہم بند کر دیں, کسی کو آگے چلائیں. دیکھیے, جو بھی کرنا ہے سول حکومت جب تک کسی بھی منصوبہ بندی کی اونرشپ نہیں لے گی, جس طرح بھی بات کر رہے تھے مصطفیٰ صاحب بھی, جب تک ہمارے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان اعلانات سے آگے نکل کر اپنے سیاسی مفادات کے دائرے کو کراس کر کے باہر آ کر اپنے پاکستان کے لیے اس کے مقصدیت کی طور پر فیصلے نہیں کریں گے, چاہے آپ 100 پلان بنا لیں, اس کو جس طریقے سے آپ اس کو ریویو کر لیں, آپ کا کام نہیں بنے. نہیں دیکھیں جنرل صاحب, صرف نواز شریف صاحب یا صوبائی گورنمنٹس بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے رہنما یہاں پر بیٹھے ہیں, ایک شکایت میں ان سے کروں گا کہ جناب جب پورے سندھ میں آپریشن کی بات کی جا رہی تھی پھر آپ نے وہاں پہ کرنے نہیں دیا. دیکھیے, چونکہ وہ میرے چیف ایگزیکٹو ہیں, میں صرف ان کا نام استعارے کے طور پر لے رہا ہوں. ایکچولی تو یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دی بورڈ یہ سب کا فرض ہے. یہ ٹھیک ہے, چاہے وہ سندھ کی حکومت ہے, چاہے وہ بلوچستان کی حکومت ہے, چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہے, چاہے وہ KP کی حکومت ہے, بلکہ پنجاب کی حکومت پر یہ فرض اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ تمام صوبوں کا یہ اعتراض ہے ہر طرف باقی ایکشن ہو رہا ہے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں چاہوں گا آپ کی بات ادھوری نہ رہ جائے سر, اور بریک کے بعد, بریک میں یہاں پہ لوں گا. جنرل صاحب I'm sorry to cut you ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ مزید بریف کمپریہنسولی بات کریں گے اس پہ. ناظرین, ایک اور اہم چیز ہے جو پیش کر دوں بریک پہ جانے سے پہلے, ایک آج کی اہم ڈیولپمنٹ وہ خط ہے جو کاشف مسعود قاضی کی جانب سے جو ایک ای میل کی گئی ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ شخص کون ہے. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر اور بنے رہیے ہمارے ساتھ, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پینما کیس کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے. یہ خط قطری شہزادے کے بعد اس شخص کا خط کس اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پیچھے کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں, بریک کے بعد اس کو بھی اٹھائیں گے ہم. بریک کے بعد بریک کے بعد حاضر ناظرین. چند دن پہلے قطری شہزادے کا خط آتا ہے جس میں عدالت کی کسی حد تک, بلکہ میں کہوں گا کہ بڑی محدود حد تک معاونت کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے اور شریف فیملی کے اثاثوں کو موقف کی تائید کی کوشش کی جاتی ہے. آج ایک اور خط موصول ہوتا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ناظرین, جس میں کاشف مسعود قاضی, جن کا تعلق قاضی فیملی سے ہے, یہ وہی فیملی ہے جس پر جب 90 کی دہائی میں رحمان ملک صاحب نے انویسٹیگیشن کروائی تو ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق قاضی فیملی کے جعلی اکاؤنٹس بنا کے شریف فیملی نے اپنی رقم پاکستان سے بیرون ملک منتقل کی تھی. ایک بریف میں نے آپ کو ہسٹری اس کی بتا دی. اب میں چاہوں گا اس خط کے حوالے سے بات کی جائے, اس ای میل کے حوالے سے بات کی جائے. کھوکر صاحب, ایک تو آپ اپنی اگر آپ بات مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیجئے گا, لیکن میں چاہوں گا چونکہ ٹاپک ہمارا چینج ہو چکا ہے تو یہ خط آپ کے مطابق کتنی اہمیت کا حامل ہے, کیس میں کس حد تک یہ سپورٹیو ہوگا, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس میں ایسپیکٹس ہیں اس کے, وہ تو شاید میں اتنی وضاحت سے بات نہ کر سکوں کیونکہ میں اتنا ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیگل پہ. اچھا, لیکن جہاں تک خطوط کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط ابھی سامنے آیا ہے یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اس لیے ڈیمیجنگ ہے کہ قطری شہزادے نے تو صرف ایک مفروضے کی بنیاد پر کہ میں نے سنا تھا, مجھے بتایا گیا تھا, بات کی ہے. اس شخص نے جو کاشف مسعود قاضی صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ یہ آفر بھی کی ہے کہ میں پاکستان آ کر یہ گواہی دینے کو بھی تیار ہوں اور مزید ثبوت بھی پیش کرنے کو تیار ہوں. اور اگر اس خط کو دیکھا جائے اور پھر جو بیک گراؤنڈ دیکھا جائے اس فیملی کا ہے, جس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ساک ڈار صاحب نے بھی ایک
جو بیان دیا تھا بعد میں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کورٹس نے اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ بیان سے زبردستی لیا گیا تھا, وہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اگر اس بیان کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں اشکارا ہو جاتی ہیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کون کون اس میں ملوث تھے مبینہ طور پر, اور کس حد تک اور کہاں تک اس کے جو لوگ جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہماری سپریم کورٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریزن نہیں ہے جو میری محدود لا کی نالج ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کرے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. جنرل صاحب میں چاہوں گا مصطفیٰ کھوکھر صاحب سے بھی اوپینین لیا جائے کیونکہ وہ خود بھی بیرسٹر ہیں, وکیل ہیں اور ان چیزوں کی نیٹی گریٹی کو جانتے ہیں. کھوکھر صاحب, ایک پہلے والا خط قطری شہزادے کا خط, اس پر تنقید کی گئی, بحث بھی ہوئی. جو یہ خط ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ہیر سے ایویڈنس کے بات ہو رہی ہے کہ میرے والد نے یہ کہا, یا اس میں اتنی اس کی اہمیت ہے کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ ٹیسٹیمنی کے لیے بلائیں؟ دیکھیے علی, بطور وکیل میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ اس میں جو بنیادی چیز لیکنگ ہے ان کے سٹانس میں وہ ہے کنسسٹنسی. کنسسٹنسی تھرو آؤٹ, جس دن سے پاناما کا ایشو آیا, جس دن سے یہ نیوز بریک ہوئی, وہاں پر ان کا نام آیا, اور آج کی تاریخ تک اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک کنسسٹنٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کبھی یہ خط کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹس تھے, کبھی ان کو اون کرتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ ہماری ہے ہی نہیں. یہ لیک آف کنسسٹنسی, لیک آف ٹرانسپیرنسی جو ہے, یہ ایونچولی لیگلی اگر اس کو دیکھا جائے تو دے کین ناٹ کم آؤٹ آف اٹ. انہوں نے برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے کہ یہ دولت کہاں سے آئی, یہ پیسے کہاں سے آئے, اور یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں, اور یہ آف شور کمپنیز جو ہیں ان کے اندر کون کون ڈائریکٹرز ہیں. یہ کسی چیز کے اوپر کلیئر نہیں ہے. یہ کنسسٹنٹلی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں, قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں. صرف اور صرف برڈن آف پروف ان پر ہے, جو ابھی تک میری نظر میں یہ بالکل پروف نہیں کر سکے, اور ایونچولی کورٹ کو اس کے اوپر ایک ٹف سٹانس لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ دندناتے پھریں جو ملک و قوم کی دولت پہ ڈاکے ماریں, ان کے نام دنیا کے بڑے بڑے سکینڈلز میں آئیں اور دے گو اسکاٹ فری. اگر یہ ہمارے معاشرے میں شروع ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا نظام دھرم بھرم سوشل آرڈر. اچھا چلے مان لیا کھوکھر صاحب, ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے ان کے سٹانس پہ کنسسٹنسی نہیں ہے, لیکن اگر صرف اس ای میل کی بات کی جائے سر, اس ای میل میں ایک شخص وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں انہوں نے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں. ڈو یو تھنک یہ ایسا وٹنس ہوگا یا ایسی ٹیسٹیمنی ہوگی جس کو ایکسیپٹ قبول کر لینا چاہیے, یا قبول ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو لا؟ دیکھیے جو سٹیٹمنٹس جو ان شخص بھی دے رہا ہے, سب سے پہلی چیز جو ہے اس کو یہ اپنی سٹیٹمنٹس اون کرنی پڑیں گی ان کورٹ آف لا, اور پھر اس کو کراس کوسچننگ میں یہ تمام چیزیں ثابت بھی کرنی پڑیں گی. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک جس طرح انہوں نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ وہ خط پیش کر دیا, ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس لائیں اور جس شخص نے وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس اور وہ اپنے سر پہ لی ہے چیز وہ پیش ہی نہ ہو. ٹھیک ہے کھوکھر صاحب, I have to cut you here. مجھے جسٹس ریٹائرڈ شاہ عثمانی صاحب نے جوائن کیا ہے, میں چاہوں گا ان سے رائے لی جائے اس پورے معاملے پر. بیرسٹر صاحب تو بات کر ہی رہے تھے. جسٹس صاحب, ایک ایسا خط جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے گئے تھے جو کہ انلیگل ٹرانسفر ہوا, یہ بھی ایک ہیر سے ایویڈنس کی بات ہی ہو رہی ہے. کس حد تک اہم ہے اس کیس میں سر یہ خط؟ یہ خط تو آپ سمجھ لیں مذاق ہے. اس قسم کے خط تو کورٹ اٹھا کر کے ہدی کی تو اچھا دیکھیے یہ اس طرح کے خط تو ہزار آتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میرے باپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اس پیسے, یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو مذاق ہے. اس کا کرنا میرے خیال میں ایسے آدمی کو تو کورٹ شاید نوٹس دے اور کہے کہ آپ کورٹ کا ٹائم کیوں اظہار کریں. اچھا جسٹس صاحب, اگر وہ یہ کہے کہ مجھے آپ بلائیں یا مجھے کیس کا حصہ بنائیں تو میں پروفز لے کر آتا ہوں, تو آپ تب اس میں کوئی وزن آتا ہے یا تب بھی یہ بس کہیں سنی بات؟ وہ تو اور چیز ہے. دیکھیے وہ تو کوئی بھی ایک اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے کورٹ میں کہ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے اور میں پارٹی بننا چاہتا ہوں. پھر وہ اس اپلیکیشن کے ساتھ ایفیڈیوٹ فائل کرتا ہے. ایفیڈیوٹ کے ساتھ جو اس کے پاس ثبوت ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا سننا ضروری ہے, یعنی اس کی جو باتیں سننا ضروری ہے تاکہ معاملہ صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ ہو. تو وہ جب اپلیکیشن فائل کرے گا تو پھر اس کو کورٹ ایگزامن کرے گی. اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کی ایویڈنس جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے
तो उस सूरत में कोर्ट उसको इजाजत दे देगी कि ठीक है, अपने फाइल करें अपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट। राइट सर, बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने वक्त निकाला। इस खत पर हम चाहेंगे कुछ सियासी बहस भी हो और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में आएंगे। ब्रेक यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं वो आप मानी भी हैं मैंने, बड़ी अहम कुछ ऐसी शॉर्ट्स हैं, कुछ ऐसे बयानात हैं इन दो अहम मौज़ूआत के हवाले से। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, जिस एफिडेविट का हवाला दिया भी जनरल साहब ने थोड़ी देर पहले और बैरिस्टर साहब ने भी, इसहाक डार साहब का वो एफिडेविट जिसमें उन्होंने मुतनाज़े है, उस पर वो कहा जाता है कि जनाब ज़बरदस्ती या डरा धमका के या दबाव में लिया गया वो बयान, लेकिन कहा यह गया कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग में जो उन्होंने मदद की शरीफ फैमिली की और किस तरह से यूके की काजी फैमिली के जो एक अकाउंट से वो खुलवाए गए, जाली अकाउंट्स खुलवाए गए और बाद में पैसा ट्रांसफर किया गया। अब काजी फैमिली का एक शख्स ये कहता है कि ऐसे अकाउंट्स जो खुलवाए गए वो उनकी मर्जी के बगैर धोखाधड़ी से उनको ट्रिक करके इस तरह के अकाउंट्स खुलवाए गए। हम कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन के लॉ एक्सपर्ट से ये बात हो और पूछा जाए कि इस तरह के दावे की क्या अहमियत है, कोर्ट किस तरह देखेगा। कल एक अहम हियरिंग होने जा रही है इसी केस के हवाले से। फारूक फैसल खान साहब, ये बात जो बैरिस्टर साहब कर रहे थे, खोखर साहब, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस, उनके लॉयर्स के मौक़िफ़ में हर दफ़ा कोई ना कोई टर्न आ जाता है, इसलिए इस खत की कोई इतनी अहमियत नहीं है। मैं लीगल नहीं पूछूंगा इसके एस्पेक्ट, लेकिन सियासी तौर पे आप क्या समझते हैं कि इस तरह का किसी बाहर के शख्स का आ जाना डिफरेंस लेकर आएगा? नहीं, कतई तौर पे जैसे कतरी शहजादे के ख़त पे कोई डिफरेंस नहीं आया और कोर्ट ने भी उसको कोई अहमियत नहीं दी और कहा कि भी अगर ये आके कोर्ट में आके बयान दे देता तो फिर इसकी लीगल अहमियत होगी और आगे चलेगा। जहाँ तक ये काजी फैमिली का मामला, इसका भी वैसा ही होगा। अगरचे वो कह रहे हैं कि जी मुझे बुलाए, मैं आके सबूत मुहैया करता हूँ, लेकिन जिस मुल्क में ये रह रहे हैं वहाँ पर बैंकिंग के कवानीन इतने मजबूत हैं, ये बरतानवी शहरी हैं, बरतानवी हुकूमत को एक दरख्वास्त डाल दें कि मेरे वालिद साहब के अकाउंट में जो है पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा मुंतकिल हुआ है, चीज़ सामने आ जाएगी। यहाँ पे तो एक लंबा प्रोसेस होगा, कोर्ट पहले इनका एग्जामिन करेगी क्या है, फिर जैसे वो जस्टिस साहब बता रहे थे कि साथ उन्हें सबूत भी भेजना पड़ेंगे, तो कोर्ट वो एग्जामिन करेगी कि आया वाकई ये सबूत इस काबिल हैं कि इनको बुलाया जाए और आगे ये अपना इसका हिस्सा बन सकें। तो इससे बेहतर नहीं है कि काजी साहब वहाँ पर लंदन में जो है बैंकिंग कोर्ट में या किसी और लंदन की कोर्ट में दाखिल कर दें कि ये मेरे वालिद साहब का अकाउंट था, इसमें इल्लीगल पैसे आए हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अहम बात, बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर इसी नुक्ते को लेकर के कि आपका सियासी मौक़िफ़ एक तरफ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुला गलतियां की और धरने भी दिए, साथ में अदालत में भी गए हुए थे, इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए थे, लेकिन ये जो एविडेंस है और इससे पहले वाले भी जो 600 सफ़ों का एविडेंस एक जमा कराया था, गो कि उस पर भी एतराज़ात थे, ये क्या किस तरह से केस को आगे लेके चलेगी पूरी चीज? खोखर साहब। जी मैं आपका सवाल ठीक तरीके से सुन नहीं सका। मैं दोहरा देता हूं सर कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो एविडेंस, जो सबूत वो जमा करवा रहे हैं, इससे पहले भी 680 सफ़ों का एक सबूत का पलंदा था जिस पर एतराज़ किया गया, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इररेलेवेंट भी थी, मैं मानता हूं इस बात को, और अब जो खत है, इस तरह की चीज़ें कितना वेटेज देंगी केस को? देखें, एक तो सबसे बुनियादी चीज़ जो समझने की है अली, वो ये है कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर से किसी ने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सूरत में या किसी तरीके में शुरू नहीं हुई। ये एविडेंस पहले डिस्क्लोज की है एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स के कंसोर्शियम ने। ये खबर आई है बाहर से कि जी कि आपके मुल्क के वजीर आज़म की बाहर एक बेपनाह दौलत के अंबार मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ कंपनियों के वहाँ पर डायरेक्ट उनकी फैमिली जो है वो वहाँ पर उसकी ओनर है। तो अब जो ओनस है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, वो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के ऊपर है। और जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि पहले दिन से लेकर आज तक देयर इज नो कंसिस्टेंसी। आप खुद ही बताइए कि अगर एक इंसान सच्चा है, उसने कोई चीज नहीं छुपाई, तो पहले दिन में और उसके आज के दिन में स्टांस एक होना चाहिए। यहां पर यह स्टांस मुतवातिर तब्दील हुआ है और पाकिस्तान केस कमजोर है, मौक़िफ़ कमजोर है, या फिर ये पार्टी की गलती है? खोखर साहब, ये पार्टी की गलती है या केस में कमजोरी है?
I can't hear you clearly. میں دوہرا دیتا ہوں, یہ پارٹی کی غلطی آپ سمجھتے ہیں, کیس کیری کرنے میں غلطی ہو رہی ہے, یا پھر موقف بذات خود جو ہے وہ کمزور ہے؟ موقف بالکل کمزور نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر ایک امینس رسپانسبلٹی ہے. کل یہ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا بھی ہے اور وہاں پر ان تمام چیزوں کے اوپر بحث بھی ہوگی. مختلف وکلاء جو ہیں دونوں سائڈوں سے اپنے دلائل بھی دیں گے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ منی ٹریل اس کے اندر ثابت کرنا پڑے گا. منی ٹریل ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس منی ٹریل کو چھپانے کے لیے, ایک منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے ایک جعلی سا خط تیار کیا گیا اور یہ تمام چیزیں بین الاقوامی قوانین کے تحت یہاں پر کرپشن سے پیسہ لوٹا گیا. اس کا منی ٹریل یہ نہیں دے سکتے. یہ پیسہ کرپشن کا پیسہ ہے جس سے لندن میں اپارٹمنٹس خریدے گئے. اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ان کی ایک ہسٹری ہے عدالت کے ساتھ معاملات میں, اتنے بڑے بڑے وکلاء کے نام آپ کی پارٹی میں شامل ہیں, جب موقف میں اتنی مضبوطی ہے تو پھر آپ کیوں دور رہے اس سب سے؟ دیکھیں, ہم نے پہلے دن سے بڑا کلیئرلی اس کے اوپر سٹانس لیا. ہم نے پرائم منسٹر کو کہا, حکومتی جماعت کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. پھر وہاں پر پارلیمنٹری کمیٹی ایک بنائی تاکہ اس کے اندر تمام وہ چیزیں, اپوزیشن کا کنسنسس کریٹ کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ قانون تیار کیا جائے جس کے تحت پرائم منسٹر کو اور اس کی فیملی کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. لیکن وہ اس سے بھی وہاں سے وہ بھاگ نکلے. تو اس سے نکلنے کے بعد اب سپریم کورٹ نے جو اس کے اوپر جو نوٹس لیا ہے, اب کل وہاں پر تاریخ ہے. ایونچولی the matter has to be decided. These people cannot go scot free کہ پیسے بھی بنائیں اور پیسے بنانے کے بعد پھر دوڑ بھی لگا دیں اور وہ پیسے بچا کے کھایا. کھوکھر صاحب, میں اسی بات کو جنرل صاحب آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. سر, موقف میں مضبوطی ہے یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. عدالت صرف پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے یا پھر چند دیگر انڈیویجول جو ہیں وہ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کا ساتھ ہوتا things would have been different؟ دیکھیے, میں 2 پوائنٹس یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. نمبر 1, میں ریکویسٹ کروں گا اپنے وزیر اعظم سے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں, سارے کیس کو ایک طرف چھوڑ دیں, کیونکہ میرے وزیر اعظم کا اور ان کے خاندان پہ ہی دھپا لگا ہے. جی, میرے وزیر اعظم کے اور ان کے فیملی کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے یہ. تو میرے لیے بے انتہا ضروری ہے, میرے ملک کے لیے اور میرے ملک کی آبرو کے لیے باہر بھی, کہ وزیر اعظم اپنے آپ کو کلیئر کریں اور دنیا کو ثابت کر دیں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی, کہ وہ ٹوٹلی کلیئر ہیں. ان کے خلاف اس قسم کی جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو, جہاں تک اس کے سیاسی معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی گیم ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلی ہے. ٹھیک ہے, وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ کورٹس میں جائیں یا وہ ایسے معاملات میں الجھ جائیں جہاں پہ ان کی ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ہو جائے پی ایم ایل این کے ساتھ. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ ٹائم نہیں ہے اس کا بیان کرنے کا. سر, اس لیے جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے, موقف ان کا بھی یہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے, لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے, راستہ انہوں نے مختلف اختیار کیا. سر, میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. I'm really sorry I have to cut you here. بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب, آپ کا, اور مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, کھوکھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, کل جو اہم ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ ایسے ثبوت اکٹھے کر کے لائی ہے جو کہ اس کیس کی نوعیت کو شاید تبدیل کر دیں, کل تک کا انتظار رہے گا. ہمیں بھی دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.